محبوب کو بنایا اور پھر اپنے محبوب کے لیے سارا جہاں بنایا۔ اب جب یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی تو آگے فرمایا وہ بدا، یہ نور ظاہر ہوا، وہ آدھا پھر لوٹ گیا۔ اب اس لوٹنے کے بھی دو معنی ہیں۔ ایک لوٹنا مانوی ہے، جس طرح ایک ظہور جو ہے وہ مانوی تھا، اسی طرح لوٹنا بھی ایک مانوی ہے اور ایک جسمانی ہے۔ مانوی تو یہ ہے کہ جب نور ظاہر ہو گیا، اولو ما خلق اللہ نوری، نور غیب سے یہ چراغ روشن ہو گیا، تو پھر کہاں لوٹا؟ اللہ رب العالمین نے اس نور سے پھر ساری کائنات کو تخلیق کیا۔ جب ساری کائنات اللہ رب العالمین نے تخلیق کر دی تو اب یہ کائنات جو تھی یہ خود کو تو دیکھتی ہے مگر اپنے اصل کو نہیں دیکھتی، اور اصل نور مصطفیٰ ہے۔ یہ پہلا چھپنا ہے، یہ پہلا اوجل ہونا ہے، یہ پہلی اوٹ ہے، یہ پہلی غیبت ہے، غائب ہونا یعنی یہ پہلا ظہور کی طرف سے بطون ہے نور مصطفیٰ کا۔ کائنات بن گئی، اور اس کا اشارہ اس حدیث پاک میں ہے کہ جب آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ اے جبرائیل تیری عمر کتنی ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ زمان و مکان، یہ آپ کے جو دن رات ہیں اس میں تو نہیں گنی جا سکتی، میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ جب یہ سورج بھی نہ تھا اور دن اور رات کا یہ گردش لیل و نہار یہ نہ تھی، تو آقا اس وقت اللہ رب العالمین جل مجدہ کے حجاب عظمت کے چوتھے پردے پر ایک ستارہ طلوع ہوتا تھا، اور وہ اس وقت کے 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا تھا۔ پھر وہ ستارہ طلوع ہونے کے بعد دوبارہ انہی پردوں کے اندر نہ جانے کہاں گم ہو جاتا تھا، وہ چلا جاتا تھا۔ 70,000 سال کے لیے وہ دوبارہ ستارہ ظاہر ہونے کے بعد انہی پردوں کے اندر گم ہو جاتا تھا۔ جس حسن کے اوپر یہ پردے تھے، یہ ستارہ اسی طرف تو واپس جاتا تھا، لیکن یہ آنا، یہ واپس جانا، یہ عقلوں میں نہیں آ سکتا۔ اسی لیے تو تاسین ہے، اسی لیے تو حامیم ہے، اسی لیے تو یاسین ہے کہ اس کی سیر سمجھ میں نہیں آتی، صفت سمجھ میں نہیں آتی، تو موصوف کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ تو ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ 70,000 سال بعد وہ ظاہر ہوتا تھا، میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وعزت ربی یا جبرائیل انا ذالک الکوکب، مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم ہے جبرائیل دیکھ تو صحیح، میں وہی ستارہ ہوں۔ تو جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ لوٹ جانا تھا، یہ تھا وہ رجوع مانوی، وعادہ وہ لوٹ گیا، اور ایک رجوع جسمانی ہے جو اس جہان سے تعلق رکھتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 63 سال کی بشری زندگی گزاری، اور پھر آقا کریم علیہ تحیت و تسلیم برزخ کبریٰ کی طرف منتقل ہو گئے۔ یہ دوسرا رجوع ہے، اور یہ رجوع جسمانی ہے۔ وجاوز السراج، اور ایک قرأت میں ہے وجاوز السرج، اور وہ نور چراغ جو تھا وہ سارے چراغوں پہ فوقیت لے گیا۔ اب اس کو سمجھ لیجئے کہ یہاں دوسرے چراغ جو کہے گئے ہیں ان سے مراد کیا ہے۔ وجاوز السرج، دوسرے چراغ جو تھے ان سے یہ چراغ فوقیت لے گیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس چراغ کی فضیلت ان چراغوں پر جو دوسرے
नबूवत के चिराग रोशन हुए, आदम अला नबीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अला नबीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक, इन सारे चिरागों की रोशनी खुद जिल्ली है, तुफैली है। नूरे मुस्तफा से ये चिराग रोशन हुए हैं। तो नूरे मुस्तफा के चिराग की रोशनी की पहली फजीलत यह है कि उसमें असालत है, वो असली है, उसमें वास्ता नहीं है। और ये बाकी जितने चिराग रोशन हुए ये सारे के सारे उस वास्ते से रोशन हुए, उस वसीले से रोशन हुए। ये है वो माना जो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वसीला करार दिया गया, वब्तगू इलैहिल वसीला, और उसकी तरफ वसीला तलाश करो। और वो वसीला आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात है। हर मुर्शिद, हर नेक आदमी वसीला है, हर नबी वसीला है, मगर वसीला असली, वसीला उज़मा सिर्फ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। ये हैं नजरियात हजरत मंसूर हल्लाज के। मैं खास तौर पे बरेलवियों से कहता हूं, अहले सुन्नत व जमात, हम हल्लाजी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम हल्लाजी हैं और हमें फख्र है इसके ऊपर। ये जो कीड़े मकोड़े निकले हैं जो सूफिया कराम के ऊपर एतराजात करते हैं, ये इनकी जहालत है, ये इनका घटियापन है, ये इनकी इल्मी पसमानदगी है, इनके रूहों की अदम तहारत है, नजासत है कि वो इन पाक मानी को समझने की ताकत नहीं रखते और सूफिया कराम पे मोतरिज हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात बरेलवी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने वाले, हमारे नजरियात वही हैं जो हजरत मंसूर हल्लाज के हैं और हमें इस पे फख्र है। और इसमें मैं किसी भी किस्म का शर्मिंदगी का इजहार या किसी भी किस्म का खजालत का इजहार करने को तैयार नहीं। हमारे उलमा सूफिया कराम के मसलक को यूं पेश करते हैं जैसे न जाने वो फंस गए हैं। इसमें फंसने वाली कौन सी बात है? इन राहों से गुजरो तो सही, इन फूलों की खुशबू तो लो, और फिर इस खुशबू को लेने के बाद जब तुम्हारी जान मुअत्तर होगी, मुअम्मर होगी, और इस खुशबू को जब तुम दूसरों को दोगे तो जिनके नाक में कोई सरांड नहीं होगी, कोई बदबू नहीं होगी, वो भी इस खुशबू से मस्त हो जाएंगे। हम क्यों घबराएं? हमारे पास तो गौसे आजम सरकार जैसा महकता हुआ फूल है। हजरत सैयदना दाता गंज बख्श अली